السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار عابد حسین صاحب۔ عابد حسین صاحب، ملک میں ماشاءاللہ سے الیکشن ہو گئے اور تبدیلی بھی آ گئی۔ اب جو تبدیلی لانے والی جماعت تھی جس کا یہ ٹریڈ مارک تھا، وہ بغیر اپنے بلے کے، بغیر جماعت کے اس ملک میں جیت گئی ہے۔ ریزلٹس کا یہ حال ہے کہ فارم 45 پہ جو ہے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور سندھ سے دو جماعتیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آئی ہے۔ کراچی سے بھرپور انداز میں ایم کیو ایم، اندرون سندھ سے بھرپور انداز میں جی ڈی اے نے کے جو دو امیدوار جیتے تھے انہوں نے صوبائی اسمبلی کے استعفے دے دیے۔ جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ پنجاب میں استعفے دے دیے لوگوں نے، تو جہانگیر ترین صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ اب سیاسی جماعتیں بھی ختم ہو رہی ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں ختم ہو گئیں، کچھ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر صاحب نے بھی جو ہے وہ استعفے دے دیے، استعفیٰ دیا۔ تو اب صورتحال ملک میں نکل کے آ رہی ہے۔ ایک طرف کسی اس کا رزلٹ ایسا نہیں آیا کہ کوئی ایک جماعت حکومت بنا سکے۔ ایسی صورتحال میں آپ ملک کے لیے یہ اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ کے طویل سوال میں بہت سارے جوابات بھی ہیں، اور آپ کے طویل سوال کی وجہ سے میں آپ کے سوال کا پہلا حصہ جو ہے وہ بھول گیا ہوں، لیکن آپ نے جو کنکلوڈ کیا اپنے سوال کو کہ جو کچھ بھی ہوا نتائج الیکشن کی، آپ نے مبارکباد دی، بہت اچھی بات ہے۔ الیکشن ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، پرامن طریقے سے ہو گئے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ سب کے سامنے آپ نے فارم 45 کا بھی ذکر کیا۔ اور اب جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، تو مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو صورتحال سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارے جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں، اور ایک مخلوط حکومت بنی تھی جس کو پی ڈی ایم کا نام دیا گیا، اس میں کئی جماعتوں نے اتحاد کیا، تو بیسیکلی اب جو ہے پی ڈی ایم 2 کی شکل نظر آ رہی ہے اس وقت تک۔ لیکن چونکہ ابھی آزاد امیدواروں سے بات چیت چل رہی ہے دونوں پارٹیوں کی، نون لیگ بھی بات چیت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی بات چیت کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، جو پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اس میں 20 سے زائد ارکان تو ہمارے ہی ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا آزاد کی حیثیت سے۔ کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا، کل ان سے ملاقات ہوگی نون لیگ والوں سے، اور باقاعدہ وہ منظر عام پہ آ گئے۔ اب جو بھی آزاد نے جو اکثریت حاصل کی تھی بغیر بلے کے اور مختلف نشانات پر، جس میں عجیب عجیب نشانات تھے، لیکن اس کے باوجود جو آپ بات کر رہے تھے شروع میں کہ تبدیلی آ گئی جس کا سلوگن تھا، تو وہ تبدیلی آئی تو ہے لیکن کسی اور انداز سے آئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ تبدیلی تو آئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی اپنا انتخابی نشان بھی نہ ہو، اس کا لیڈر بہت عرصے سے قید ہو، بند ہو، اور لوگ جو ہیں ووٹ کے لیے نکلیں اور اس کو ووٹ کاسٹ کریں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بغیر کسی الیکشن کمپین کے اتنے سارے مسائل کے باوجود لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کارکن سے زیادہ جو کام کیا وہ خاموش اکثریت نے کیا۔ یہ جو حکومت کی بات کر رہے ہیں عابد صاحب، یہ دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی 16 مہینے کی آپ کارکردگی دیکھیں اور یہ حالات تبدیل کرنے آئے تھے۔ اب ملکی حالات، معاشی حالات تو بہت پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ابتر ہو گئے ہیں، اور معیشت جو ہے اور قرضوں کا جو بوجھ ہے جس قدر بڑھ گیا ہے، وہ قرض ادا کرنا ہمارے لیے ایک ہے۔ ایسے میں ماحول میں کیا ملک کا وزیر اعظم جو دوسرے پارٹیوں کے ووٹوں سے آیا ہوا ہو اور اس کی ٹانگیں وہ پارٹیاں بھی کھینچ رہی ہوں، اپوزیشن بھی کھینچ رہی ہو، کیا ملک بہتر انداز میں چلا سکے گا؟ نہیں، دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، اس کو بحران سے نکالنے کے لیے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر بیٹھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے پی ڈی ایم کے دور کی کہ اس میں ملک کا بہت برا حال ہوا، تو دیکھیے اس وقت آئی ایم ایف کی جو پالیسی تھی، جو ظاہر ہے ابھی تک وہی ہے، نئی حکومت اب اس میں کیا تبدیلی کرتی ہے، آئی ایم ایف کی کڑی شرائط تھیں
اور آئی ایم ایف کا یہ معاہدہ عمران خان صاحب کے دور میں فائنلائز ہوا تھا، پی ڈی ایم کے دور میں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کتنا ہمیں رلا کے وہ ہماری کچھ قسطیں اور کچھ پیسے جاری کیے ہیں، ورنہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے۔ تو اب آئی ایم ایف سے جب یہ والی منتخب حکومت جس شکل میں ہی بنے گی، یہ بہرحال اس پی ڈی ایم کی حکومت سے اس لیے بہتر ہوگی کہ وہ ایک چھوٹے سے دور کے لیے آئے تھے، اور چھوٹے سے دور کے لیے جب حکومت آتی ہے تو انسرٹینٹی غیر یقینی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے بزنس مین کا یا فارن انویسٹر کا جو اعتماد ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ملک میں۔ لیکن اب چونکہ ایک عام انتخابات ہوئے ہیں، جیسے بھی ہوئے ہیں، جیسی بھی پارٹیاں آئیں گی، جیسے بھی اتحاد کریں گی، جو بھی منظر عام پہ آئے گا حکومت بنا کر، اب ہمارے جو آئی ایم ایف کے لوگ ہیں اور ہمارے جو ڈونرز ہیں یا ہمارے انویسٹرز ہیں، ان کو اس بات کی تسلی ہے کہ یہ حکومت 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرائط و ضوابط پہلے کی نسبت اب بہتر طریقے سے بات کی جا سکے گی۔ اور نمبر 2 یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جو اس نے ایک شرط ایسی رکھی ہے جس کی وجہ سے یہاں پاکستان میں غریبوں کا جو بہت برا حال ہو رہا ہے اور لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں یا بہت بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری حکومتیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی 3 دفعہ رہی یا نواز شریف صاحب کی رہی، یہ لوگ سبسڈی دیا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی چیز بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے، انفلیشن ریٹ بہت بڑھ رہا ہے، تو سبسڈی دے کر غریب عوام کو ایک سپورٹ دی جاتی تھی۔ آئی ایم ایف نے کڑی شرط لگا دی کہ آپ بجلی کے بل پہ سبسڈی نہیں دیں گے، آپ گیس کے بل پہ نہیں دیں گے، آپ خوراک پہ نہیں دیں گے، آپ فلاں پہ نہیں دیں گے، پیٹرول پہ نہیں دیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جیسے جیسے عالمی صورتحال میں ہمارے روپیے کی ویلیو گھٹ رہی ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس ظاہر ہے ڈالر نہیں ہے، فارن ایکسچینج نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی وجہ سے مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب نئی حکومت کا پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف سے اسی لیول پہ مذاکرات کرے، اور خدا کے لیے ان لوگوں کو نہ رکھے ٹیبل ٹاک کے لیے جو پہلے آزمائے ہوئے لوگ تھے۔ بلدیات جو ایم کیو ایم جہاں سے آئی ہے اور ایم کیو ایم کی پہچان ہے، آج ایم کیو ایم وہاں پر بھی نہیں ہے، سندھ میں بھی نہیں ہے۔ وفاق سے کراچی کی، حیدرآباد کی ترقی، میرپور خاص کی کیسے ممکن ہے؟ مقصد یہ کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا ریلیف لایا جائے گا کہ جس سے یہ عوام کو جو ہے مطمئن کر سکیں گے؟ دیکھیے، سندھ میں کوئی بھی شہر ہو، اس کی ترقی کا دار و مدار ایم کیو ایم پہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی پر ہے، اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے ایک اکثریت کی پارٹی ہے صوبے کی، اس کے لوگ زیادہ منتخب ہوتے ہیں، اس کی سیٹیں زیادہ ہیں، اور سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں سے ان کو ہمیشہ سے سیٹیں ملتی ہیں، شہری علاقے میں ایم کیو ایم کو ملتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایم کیو ایم ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے اور اردو بولنے والوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔ تو اگر سندھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک 2 لسانی صوبہ ہے، یہاں پہ سندھی بولنے والے، اردو بولنے والے مل کر رہتے ہیں، اور دوسری زبانوں والے کراچی میں آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کے لوگ جو ہے مختلف زبانیں بولنے والے یہاں بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے تو اس دفعہ بہت ہی اچھا ایک کام کیا کہ عوامی نیشنل پارٹی سے بھی اتحاد کیا اور سوراب گوٹ کے علاقے سے اپنا امیدوار اور ان کا امیدوار اپنے علاقے سے کھڑا کروا کے وہ جیتے ہیں، اور ایک جشن کی بات ہے اور ایک خیر سگالی کی بات ہے۔ تو اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی اسپیس دینا چاہیے، وہ دور نہیں ریپیٹ ہونا چاہیے کہ جو وسیم اختر صاحب کا دور تھا کہ وہ اپنے سارے دور میں جو ہے وہ روتے رہے کہ اختیارات نہیں ہیں، اور واقعی میں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اختیارات اپنے پاس مرتکز کیے ہوئے تھے۔ بلدیات ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے عوام کی خدمت ہو سکتی ہے، تو اس سے قطع نظر کہ وہ ایم کیو ایم اگر حکومت کا حصہ بنتی ہے سندھ میں بھی تو پھر منسٹریاں طے ہوں گی کس کے پاس کیا، لیکن فی الحال جو تازہ بیان ہے وہ تو یہ ہے کہ منسٹریوں میں نہیں جائیں گے جو خالد مقبول صاحب کا ہے۔ اگر نہیں جاتے ہیں تب بھی پیپلز پارٹی سے ان باتوں پہ ضرور بات ہو کہ وہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص شہر کے جو علاقے ہیں، سکھر، ان پر ضرور توجہ دے۔ یہ ہمارے پاکستان کو چلانے والے شہر ہیں، کاروباری ہب ہیں، اور ان کو نظر انداز نہ کریں، انڈسٹریلائزیشن پہ توجہ دیں، ان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، اور کسی بھی طریقے سے ایسے کام کریں کہ کراچی ترقی کرے اور ملک ترقی کرے۔ عابد صاحب، مصطفیٰ کمال نے کھل کے جو ہے معافی کا بھی اعلان کیا، سامنے والے اپنے مخالفین کے لیے، دشمنوں کے لیے معافی کی بات کی، اور اپنے طرف سے جو انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے مل کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ ایک ان کا بڑا اعلان ہے۔ لیکن کراچی میں ایک خوف ہے کہ ایم کیو ایم پھر آ گئی، پھر آنے کا مقصد جیسے جناح گراؤنڈ میں ایک کامیاب جلسہ ہوا، تو میں کہہ رہا ہوں جس کا ووٹ مینڈیٹ ہے، لوگ انسانوں کی صورت میں وہاں موجود تھے نا،
मकसद कोई लाए नहीं गए, अगवा नहीं किए गए, लोग खुद चल कर आए हैं और किसी पार्टी के साथ लोग हैं और उस पार्टी में आप अच्छाई की उम्मीद लेके क्यों नहीं जा रहे? जिसने जो है कराची में दहशतगर्दी के लिए मुस्तफा कमाल के किरदार को आप किसी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। तरक्याती अंदाज में भी ले लें आप और आप सियासी अंदाज में भी ले लें कि उन्होंने जब पीएसपी थी, जब भी जो है वो इनसे सिंध हुकूमत से भी बात की, जमात इस्लामी से भी बात की, हर जमात से बात की, तो वो बेहतरी चाह रहे हैं, तो सब मिलके क्यों ना बेहतरी चाहें? देखिए, सब मिलके ही काम चलेगा, अकेले से काम नहीं चलेगा। मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान की खातिर अब सबको मिल बैठना चाहिए और माजी के जो गिले शिकवे और तल्ख ज़बान और तल्ख नारे, ये सारे अब ख़त्म करने चाहिए। कम से कम उस वक्त तक के लिए ख़त्म करें जब तक पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। जब पाकिस्तान संभल जाए तो सियासत फिर कर लें। सियासत के लिए आपको बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन अगर मुल्क को नुकसान पहुँच गया खुदा न खास्ता खाके में बदन, तो फिर उसका खमियाजा सब लोग भुगतेंगे। इसलिए पहले पाकिस्तान को बचाएं। और अच्छी बात है कि उन्होंने किसी इस तरह का ऐलान किया, गो कि लंदन से इस पर बड़ा सख्त जवाब आया है मुस्तफ़ा कमाल साहब की माफ़ी के ऊपर। उनका ये कहना है कि ये कौन होते हैं हमें माफ़ करने वाले और वगैरह वगैरह। तो ये तो चीज़ें चलती हैं सियासत में, सियासी नारे होते हैं, सियासी बातें होती हैं। तो उन्होंने ज़ाती तौर पे कि उन पे हमला हुआ था उस माफ़ी का ऐलान किया है, उन्होंने जो है ना पूरी कौम की तरफ से माफ़ी का ऐलान नहीं किया। तो आबिद साहब, हम ये अब उम्मीद रखें, उम्मीदों पे ये है कि कौम को शायद ये आखिरी मौका है, कौम के पास आखिरी मौका है, सियासी जमातों के पास आखिरी मौका है, इदारों के पास। मैं खुल के ये बात भी करना चाहूँ कि इदारों के लिए जो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा है, उनको उनके लिए भी देखे ना मुश्किलात है ना, मुल्क के दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, ये चैलेंजेस जो है ये किसी जमात के लिए नहीं है, ये वही लोग चैलेंज कबूल करते हैं जो बॉर्डरों पे होते हैं, जो ड्यूटियां कर रहे होते हैं। तो अब हमें जब इतनी सारी चीजें हैं, इतने बुरे हालात हैं, इन हालात में नाज़रीन अब हमें जो है एक कौम की हैसियत से वोट मैंडेट दे दिया है, जिसका जो वोट है, जो जीता है उसको और जो हारा है, अब इन चीजों को पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि अदालतें खुली हैं, अदालतों में चैलेंज किया गया है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इन सारे मामलात की छानबीन होकर फैसले हो सकते हैं। अब जज्बाती फैसले अगर इस तरह के होंगे, शिकस्त किसी को तो होनी है, जो मैदान में उतरे हैं लोग, तो किसी को शिकस्त होनी है, किसी की फतह होनी है। तो इसके लिए भी हमारे जहन वसी होना चाहिए। हर फील्ड में ऐसे भी लीडरान हैं जिन्होंने जो है अपनी शिकस्त से सामने वालों को मुबारकबाद दी है और कबूल किया शिकस्त को। तो बड़ेपन का मुजाहरा सियासत में भी करना पड़ेगा, हर फील्ड में करना पड़ेगा। इस मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। शुक्रिया अभी साहब।